جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی صاحب. آپ اینالسٹ ہیں، رائٹر ہیں، آتھر ہیں، اسکالر ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ بولتے بھی رہتے ہیں، فورمز پہ، اور لکھتے بھی رہتے ہیں. سید محمد علی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. Thank you so much for having me, Chima sahab. Always a pleasure to join you. تھینک یو سر. سید صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر، اور پرٹیکولرلی جو رشیا نے پل آؤٹ کیا تھا اس گرین ڈیل سے جو یوکرین کے ساتھ تھی. اور اس سے ہمیں تو نارملی تو ہم دیکھتے ہیں یہ وار ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھا کہ آئل کی جو ترسیل ہے وہ بھی بند ہوئی. ہم نے پھر ابھی دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ جو گرین کی جو ترسیل ہے وہ بھی بند ہو رہی ہے. پاکستان اور بہت سارے دنیا کے ممالک، سعودی عرب، ٹرکی، بہت سارا اپنا جو ویٹ ہے وہ وہاں سے منگاتے ہیں. سو ہاؤ ڈو یو سی دی امپیکٹ آف دس یوکرین رشیا وار آن فوڈ سیکورٹی؟ ہمارے ساتھ پلیز ہمارے ویور سے ذرا شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں سمجھتا ہوں پالیسی، پبلک اور میڈیا ڈبیٹ میں اتنا اہمیت نہیں دی گئی جتنا کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے. دیکھیں، میں آپ کو جوائن کرنے سے پہلے تھوڑی سی جو ریسرچ کر رہا تھا، تو میں جو یو این کا ذیلی ادارہ ہے جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO، اس کی اسیسمنٹ اور رپورٹس پڑھ رہا تھا. تو دیکھیں پچھلے 2 سال میں کیا سگنیفیکنٹ ورلڈ کی فوڈ سیکیورٹی اور سپلائی پہ اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو کووڈ کا جو معاملہ ہے اس کا اثر پڑا. اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج ایک دوسرا فیکٹر ہے جو بہت تیزی سے ڈسرپٹیو امپیکٹ ڈال رہا ہے دنیا کی فوڈ پروڈکشن کے اوپر بھی، صرف سپلائی اور ڈسٹریبیوشن کا فیکٹر نہیں ہے. تو اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو فوڈ کے پروسیس کے چار سٹیجز بنتی ہیں بنیادی آسان الفاظ میں. فوڈ کی پروڈکشن ہے، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن اور سپلائی ہے، پھر اس کی پرائسنگ ہے، اور چوتھی اس کی کنزمپشن ہے. ٹھیک ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چاروں جو پروسیسز ہیں اس کے اوپر کیا چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں. اس پہ ورلڈ آرڈر کی جو اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے بٹوین US، چائنا، رشیا، وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے. اس کے اوپر کووڈ بھی اثر انداز ہوا ہے. اس کے اوپر جو کلائمیٹ چینج ہے، جو فلڈز ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، وہ بھی اثر انداز ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جو اس کی انفلیشن ہوئی ہے اور جو افورڈیبلٹی ہے عام لوگوں کی، خاص طور پہ تیسری دنیا کے جو عوام دنیا میں میجورٹی میں ہیں، ان کی اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی وہ بھی بہت شدید انداز میں متاثر ہوئی ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا جیو پالیٹکس، کلائمیٹ چینج اور اس کے علاوہ انفلیشن، ان تینوں فیکٹرز کا ورلڈ فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید فیوچر میں بھی پڑتا رہے گا. یہ تو بنیادی آرگومنٹ ہے میرا. اچھا، کچھ فیکٹس اینڈ فگر دے دیتا ہوں تاکہ اس کی سگنیفیکینس بھی آپ کے جو فالوورز و ناظرین ہیں وہ ریئلائز کر لیں. دیکھیں، جو 2020 میں پوری دنیا کی کنزمپشن تھی فوڈ کی، اس میں تقریباً جو ہے 1.5% اضافہ ہوا تھا. لیکن 21 میں اس میں تقریباً 18% اضافہ ہوا، اور 22 میں تقریباً 11% اضافہ ہوا. اب 2023 میں آپ اندازہ کریں کہ جو دنیا کا گلوبل فوڈ بل ہے وہ تقریباً $2 ٹریلین کا ہے. تو فوڈ از ناٹ جسٹ اباؤٹ میٹنگ فزیکل نیڈز آف ہیومینٹی. There is lot of money at stake as well. There is lot of geopolitics at stake as well. اگر آپ دیکھیں $2 ٹریلین جو ہے وہ ویلیو ہے اس گلوبل فوڈ سپلائی چین کی. تو یہ معاملہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. اچھا، اب یوکرین کی وار کو ہم دیکھتے ہیں تو ریسنٹلی جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 500 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں اس وار کو ایکٹیو کامبیٹ آپریشن شروع ہوئے تھے. لیٹ می یوز اسپیسیفک ٹرم. تو بنیادی طور پہ مغربی دنیا نے کیا کوشش کی ہے؟ مغربی دنیا نے یہ کوشش کی ہے
کہ یوکرین کو ورلڈ پاور جو کمپٹیشن ہے، گلوبل پاور کمپٹیشن ہے، وہ بڑی زبردست اپرچونٹی یوکرین دیتا ہے مغربی دنیا کو کہ رشیا کو وہ پولیٹیکلی امبیرس کرے، ملیٹریلی ایگزاسٹ کرے، اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کرے اور ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرے. یہ چار آپ کو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ جو ملٹری سرکلز میں بات ڈیسائسو وکٹری کی ہوتی ہے وہ تو بہت چھوٹی بات ہے. گلوبل پاور پالیٹکس میں رشیا کو کس طرح اس کی پاور کو آپ نے ویسٹ، ایگزاسٹ اور ڈرین کرنا ہے، اس کے لیے یوکرین وار ہو رہی ہے. تو رشیا نے کیا کیا، اس کی اپنی اکنامک سروائیول اور اپنی ڈپلومیٹک ریلیونس کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے ان ریاستوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھا دیے جو کہ ویسٹ کے الائنس میں نہیں ہے یا ویسٹ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یا ویسٹ ان سے ناراض ہے، یا وہ آلریڈی ویسٹرن سینکشن رجیم میں ہے، جس طرح ایران ہے، نارتھ کوریا ہے. اچھا، یا وہ ریاستیں جو کہ افورڈ کر سکتی ہیں کسی حد تک ویسٹ کی ناراضگی، یا وہ ریاستیں جن کو ویسٹ اس وقت اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، چاہے وہ انڈیا ہو جائے چاہے چائنا ہو جائے. تو ان ریاستوں کے ساتھ رشیا نے ایک طرح کی ہیجنگ اسٹریٹجی بنائی کہ اکنامک، انرجی اور فوڈ ٹریڈ ان ممالک کے ساتھ اس نے جو ویسٹرن یورپ کے ساتھ اس کا لاس آف مارکیٹ تھا، لاس آف ایکسپورٹ ریونیو تھا، اس کو ریڈیوس کرنے اور سبسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے اس نے اپنا جو ٹریڈ ہے انرجی کا، فوڈ کا، ان معاملات کا، وہ اس نے شفٹ کر دیا ان ریاستوں کی طرف. اب تیسری سٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے کہ رشیا نے یہ ریئلائز کیا کہ ویسٹرن یورپ کی اکنامک سینکشنز اور نارتھ امریکہ کی اکنامک سینکشنز کا obviously بہت اثر پڑ رہا ہے اس کی انڈسٹری پہ. تو اس نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ورلڈ فوڈ سپلائی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ رشیا اور یوکرین کا بہت اہم رول ہے. ویٹ میں بھی، کارن، بارلے، سویا بین، مطلب کم و بیش، میں اسپیسیفک نمبرز میں نہیں جا رہا، دنیا کی جو فوڈ سپلائی ہے اس کا تقریباً 1/3 پارٹ ان دو ممالک سے جاتا ہے پوری دنیا کو. تو رشیا نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کو ایز اے لیوریج یوز کیا جائے ٹو بارگین ریلیف ان ٹرمز آف سینکشن رجیم جو کہ ویسٹ نے بہت پینفل اس کے اوپر امپوز کی ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی سی دا جیو پالیٹکس آف فوڈ سیکورٹی. کہ یوکرین کی طرف سے کچھ حال ہی میں الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے تو ہمارے پورٹس کو مائن کر دیا ہے، مطلب وہاں پہ بارودی سرنگیں لگا دی ہیں، سمندر کے اندر جو بارودی سرنگیں ہوتی ہیں، تاکہ وہاں پہ کوئی بھی فوڈ وغیرہ مطلب کنٹینر شپس وغیرہ آئیں تو وہ یا تو آئیں نہ یا ڈیمیج ہو جائیں، تو اس کے بعد سمندری راستے سے یہ تجارت نہ ہو سکے. اچھا، obviously اس کے اوپر ویسٹ کے آپ نے دیکھا فورن یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ بلنکن کا بہت ہی سخت اور غصے والا بیان آیا کہ یہ روس نے ویپنائزیشن آف فوڈ کر لیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ٹرم انہوں نے یوز کی. اور اب روس اب مغربی یورپ کے اندر بات چل رہی ہے کہ یہ آلٹرنیٹیو لینڈ روٹس کے ذریعے سے کیسے یوکرین کے فوڈ سپلائی کو مینٹین کیا جائے، کیونکہ obviously یوکرین نے بھی اگر وار ایفرٹ کو جاری رکھنا ہے تو صرف اس کو ہتھیار اور F-16 تو نہیں چاہیے، اس کی اکانومی میں بھی تھوڑی جان ہونی چاہیے کہ وہ ان ہتھیاروں کو افورڈ تو کر سکے نا. اور فوڈ ایکسپورٹ یوکرین کی اکانومی کے لیے ایک امپورٹنٹ ایکسپورٹ آئٹم بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا فوڈ سے تعلق خالی فوڈ سپلائی دنیا کی مینٹین کرنا نہیں ہے، بلکہ یوکرین کو ویسٹرن الائنس کے اپنے انٹرسٹ میں بہت زیادہ اکنامکلی کولیپس بھی نہیں ہونے دینا، تاکہ وہ خود بھی کچھ اپنی جنگ پہ اپنا خرچہ کر سکے نا. بالکل ایک اکنامک لائبلٹی ویسٹ کے لیے نہ بن جائے یوکرین کی وار ایفرٹ. تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے. تو آپ کو اب مجھے مختصراً نظر یہ آ رہا ہے کہ رشیا نے بڑے یعنی کہ ایک اسٹریٹجکلی بڑی زبردست ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے کہ وہ اپنے ایک جو اس کا گلوبل فوڈ سیکورٹی میں جو لیوریج ہے وہ اس کو ایک استعمال کرے گا اور کر رہا ہے
کہ وہ بتا سکتا ہے کہ جو پین اور کاسٹ ہے اس وار کی وہ ویسٹ ڈسپروپورشنیٹلی صرف رشین اکانومی اور عوام پر امپوز نہیں کر سکتا، بلکہ اس پین کو ویسٹ کو اور باقی دنیا کو بھی سفر کرنا پڑے گا اگر آپ مجھے اکنامک ریلیف نہیں دیں گے۔ اور آج صبح کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ امیڈیٹلی کچھ نیگوسیشن شروع بھی ہو گئی ہیں، جس میں ڈیمانڈ جو ہے رشین مندوب کی یہی تھی کہ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فوڈ سیکیورٹی کی سپلائی دنیا میں برقرار رہے، اس کی سپلائی، اس کی ریٹس، اس کی کریڈیبلٹی، تو آپ کے لیے آپ کو اپنی ساری جو سینکشن رجیم ہے، اکنامک سینکشن جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں رشیا کے اوپر، خاص طور پہ مغربی دنیا، مغربی یورپ کے حوالے سے، اس پہ بر وقت اور بھرپور انداز میں یعنی کہ ریویو کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب فوڈ جو ہے اس کا جیو پولیٹکس میں بڑا اہم رول ہے۔ تو یہ تو اب آپ کو لگے گا، کیونکہ دیکھیں اچھا ایک اور چیز جو بڑا اسمارٹلی رشیا نے اپنا نیریٹو بھی بلڈ کیا ہے اس حوالے سے، کہ وہ تھوڑا سا مورل آرگومنٹ بھی یوز کر رہا ہے اس میں کہ جی امریکہ بھی تو دنیا کا بہت بڑا فوڈ پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے، تو آپ جو ہیں اپنی سپلائی بڑھا دینا، اپنے ریٹس کم کر دینا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ڈسرپٹ کر رہا ہوں، جس طرح اوپیک جو ہے، دیکھیں آپ جیو پولیٹکس میرے سمجھتا ہوں بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بہت کم ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب کی کمپٹیشن کی ہم 45 سال سے باتیں سنتے رہے ہیں، لیکن بہت کم آپ کو آپ کے اینالسٹ و مبصرین یہ بتائیں گے کہ ایران اور سعودی عرب کا کامن انٹرسٹ ہے کہ گلوبل آئل سپلائی اتنی نہ بڑھ جائے کہ اس کی پرائسز کم ہو جائیں اور ان دونوں کو نقصان ہو۔ مطلب تیل جب دنیا میں کم ہوتا ہے اس کی سپلائی اور اس کی پرائسز، اس کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے بڑھتی ہیں، تو اس کا ایران اور سعودی عرب دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ امریکہ نے پریشرائز کرنے کی سعودی عرب کو بھی ناکام کوشش کی ہے کہ وہ اپنی سپلائی کو بڑھائے تاکہ دنیا میں سپلائی جو رشیا اور یوکرین کانفلکٹ کی وجہ سے ریڈیوس ہوئی ہے یا ڈسرپٹ ہوئی ہے اس کو کمپنسیٹ کر دیا جائے۔ لیکن اوپیک از ناٹ پلئنگ بال، کیونکہ ایران اور سعودی عرب اور عرب ورلڈ کا فائدہ ہے کہ بھئی تیل مہنگا ہے تو ہم کم پیدا کر کے، کم پروڈیوس کر کے، کم ایکسپورٹ کر کے بھی زیادہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی تکلیف تو پاکستان، انڈیا، جاپان، جو اور چائنا جیسے ممالک ہیں جو کہ کنزیومر ہیں ان کو ہوتی ہے نا۔ جو پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں ان کو تو فائدہ ہے کہ کم پیدا کر کے وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں، تو وہ کوئی مورل ان کی اوبلیگیشن تو نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیدا کریں کیونکہ دنیا میں ہم تیل سستا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈزنٹ میک سینس۔ تو بالکل یہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رشیا کو اس بات کا ادراک ہوا ہے کہ جو دنیا کے را مٹیریلز ہیں یہ اصل میں اسٹریٹجک کموڈٹیز ہیں۔ آئل جو ہے، دنیا کی کوئی فوج لڑ سکتی ہے تیل کے بغیر انڈسٹریل ایج کے اندر، ٹینک ہوں، ہوائی جہاز ہوں، شپس ہوں، سب کچھ تیل سے چلتا ہے۔ آپ کی ٹرینیں، کارخانے سب۔ اب وہ جو ہائیڈرو کاربن انرجی پہ پاکستان کا کتنا ڈیپینڈنس ہے، 10-12 بلین ڈالر کا تو ہم تیل خالی اس لیے امپورٹ کرتے ہیں کہ خالی ہمیں ٹرک، بسیں اور کاریں نہ چلیں بلکہ ہماری انرجی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوڈ بھی اب ایک ایسا آئٹم بن گیا ہے جس کی سگنیفیکنس کو رشیا اب یوز کرے گا، اور تاکہ امریکہ اور مغربی یورپ کو یہ بتایا جائے کہ دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ بھئی اگر آپ بہت زیادہ مفلس ہیں باقی دنیا سے تو آپ اپنی پروڈکشن بڑھا کے یا اس کی پرائسز کم کر کے آپ کمپنسیٹ کر دیں۔ تو وہ ان کا بلف بھی کال کر رہا ہے کہ آپ صرف مجھے ہارم اور آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اصل میں پوری دنیا کی پرائسز اور فوڈ سیکیورٹی سے کوئی بہت زیادہ کمیٹڈ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ورنہ آپ کر دیتے۔ اچھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، اچھا تقریباً 50 ملک ہیں جو کہ یوکرین، ڈاکٹر صاحب، اور رشیا کا فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، اور زیادہ تر ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان رشیا اور یوکرین کی، وہ ڈیولپنگ کنٹری کی طرف ہیں، ایسٹ ایشیا، افریقہ، مڈل ایسٹ وغیرہ ان ممالک کی طرف۔ تو ان فزیکل ٹرم میں تو امریکہ شاید ریڈیوس کرے گا اس امپیکٹ کو جو رشیا امپوز کرے گا ریڈکشن ان فوڈ سپلائی سے ویسٹرن یورپ اور ویسٹرن ورلڈ کو، لیکن اوبیسلی وہ جو اس وقت دنیا میں پولرائزیشن بڑھ رہی ہے ورلڈ آرڈر میں، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے رشیا کہ دیکھیں یہ ویسٹرن یورپ کو تو فوڈ دے دیں گے، سعودی عرب اور عرب ممالک پہ پریشرائز کریں گے کہ رشیا کی سپلائی سے جو پرابلم ہوا ہے اس کو عرب کنٹریز، قطر، UAE، سعودی عربیہ، یہ جو ہے
یورپین اور امریکن مارکیٹ کو سپلائی کر دیں تاکہ ان کو اثر نہ پڑے. لیکن جو باقی تیسری دنیا ہے جو ہیو ناٹس ہیں, جو گلوبل ساؤتھ ہے, ان کا کون والی وارث ہے؟ کیا امریکہ ان کے بہاف پہ کوئی کمپنسیشن کی بات کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کچھ جو حقائق ہیں وہ دنیا کے سامنے لانا ڈاکٹر صاحب بہت ضروری اس لیے ہے کہ تیسری دنیا اور گلوبل ساؤتھ کو کوئی مورل اور ایسوٹیرک کوئی نظریاتی توقعات نہ امریکہ سے ہونی چاہیے نہ روس سے ہونی چاہیے. ان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو بہتر ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن کسی ایک پول کے ساتھ جب آپ کمپلیٹلی اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ فوڈ سیکیورٹی میں آپ کو ہیلپ کر دے, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی انرجی سیکیورٹی میں نہ کر سکے. تو ایک پول جو ہے وہ کمپلیٹلی ایک نیشنل سیکیورٹی کی کسی تیسری دنیا کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, فوڈ سیکیورٹی, انرجی سیکیورٹی, ملٹری سیکیورٹی, یہ ساری کی ساری کوئی ایک الائنس یا ایک گروپ پوری نہیں کر پاتا. اگر ہم اس وقت یوکرین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس وار میں, تو کیا امریکہ جو ڈیمیج ہوگا یا انکریزنگ کاسٹ آف لیونگ ہوگی ہمارے عوام کی, گریٹر آئل پرائسز, گریٹر انرجی امپورٹس, گریٹر فوڈ امپورٹس, اس کو کمپنسیٹ کر سکے گا؟ obviously نہیں کر سکے گا, یا شاید کرنا بھی نہیں چاہے گا. تو دیٹ از وائی پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے کہ ہمیں کی کوئی ایک سائیڈ نہیں لینی, وہ اس وزڈم کو ریفلیکٹ کرتی ہے, حالانکہ شاید یہ ہمارے جذبات, ہماری توقعات اور خواہشات کے خلاف ہے کہ جی ایک طرف ہو جانا چاہیے. لیکن میں اس تفصیلی تجزیے کے بعد یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی تیسری دنیا کا ملک, خصوصاً پاکستان جو ہے, جو کہ فوڈ, دیکھیں ہم تقریباً ہم نے $5 ارب کا 6 مہینے میں فوڈ امپورٹ کیا ہے. ہماری اکثریت جو عوام کی ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے امپلائمنٹ کے لیے, لیکن حالت یہ ہے کہ ہم 6 مہینے میں $5 ارب کا فوڈ امپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تقریباً 24 ملین جو میٹرک ٹن ہے وہ گندم پیدا کرتے ہیں, اور ہم اپنی ضرورت داخلی پوری نہیں کر پاتے. ہم جو ہے تقریباً یعنی کہ آلموسٹ 2.6 ملین میٹرک ٹن جو ہے وہ ویٹ جو ہے گندم امپورٹ کرتے ہیں, یوکرین سے بھی کرتے ہیں, رشیا سے بھی کرتے ہیں. یوکرین وار کے بعد ہم 5ویں بڑے امپورٹر ہیں رشین ویٹ کے اس وقت. آپ امیجن کریں ہم, اور اس کی 3 وجوہات ہیں. دنیا بھی ظالم ہے اور ہم نے بھی اپنی تیاری نہیں کی ہوئی. ہمارے یہاں فلڈز کی وجہ سے بہت سی کراپس متاثر ہوئی ہیں. دوسرا, ریئل اسٹیٹ ہم نے پلاٹ بنا کے, کالونیاں بنا کے ایگریکلچر لینڈ پہ بیچنا شروع کر دی ہیں. تیسرا, ہماری اربنائزیشن بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے ایگریکلچر نگلیکٹ ہو رہا ہے. اور چوتھا, ہمارا ایگریکلچرل پروسیس اور سسٹم جو ہے وہ بہت ایفیشینٹ اور ہائی ییلڈ نہیں ہے. تو یہ چاروں چیزیں جب ہمارا گزارا ہو رہا تھا, ہم امریکہ سے ایک زمانے میں گندم بھی لیا کرتے تھے ایوب خان صاحب کے زمانے میں, ٹھیک ہے, تو ہماری توقعات بہت زیادہ تھی. اب حالات یہ ہیں کہ آپ کے پاس کیش بھی نہیں ہے, اور آپ نے ایگریکلچر کو ماڈرن لائنز پہ ہائی ییلڈ بنانے کی کوشش بھی نہیں کی. ساتھ میں آپ نے ایگریکلچرل ریفارم نہیں کیے جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی فوڈ کی, بیج کی, زمین کی, کھاد کی وہ نہیں ہوئی. آپ سے کم لینڈ جن لوگ جو ممالک ہیں وہ کلٹیویٹ کر کے آپ سے بہت زیادہ ہائی ییلڈ پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں, چاہے وہ ایجپٹ ہو, ویتنام ہو, بنگلہ دیش ہو. تو ہم بہت کمپلیسنٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیو پولیٹیکل ایک فیکٹر ہے جس میں آپ کی مدد کوئی نہیں کرے گا, اور اگر مدد بھی کرے گا تو وہ ان ریٹرن کچھ ایکسپیکٹ کرے گا کسی اور ڈومین میں آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی بھی جیو پالیٹکس سے ایک گہرا تعلق ڈیولپ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے جس ملک کو آپ سے کوئی فائدہ ہوگا وہی آپ کو چیز بیچے گا. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ کووڈ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بھی متاثر ہوئی ہے, آپ کے سرکمسٹانسز, فوڈ سپلائی اور دوسری معاملات پہ بھی اثر پڑا ہے. چوتھا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی جو ایگریکلچر سسٹم ہے اس کو ریفارم اور ماڈرنائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایگریکلچر دنیا میں بہت سے ممالک, اسرائیل جیسے ممالک میں تو انڈسٹری ہے,
سعودی عرب بھی اب اس کو انڈسٹریلائز کر رہا ہے ایگریکلچر کو. تو ہماری جو موجودہ حکومت ہے جس کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے, اس کی خواہش ہے کہ فوج کی مدد سے کچھ ایگریکلچرل ماڈرنائزیشن اور ریفارم لائے جائیں. آئی ہوپ کہ وہ ان کے جانے کے بعد بھی سسٹینیبل انیشیٹو ہو اور ہماری جو ہے جو زراعت ہے وہ ہماری فوڈ اور ایگریکلچرل اور اکنامک سیکورٹی کے مسائل حل کر سکے. کیونکہ باہر کی دنیا کے حالات جو ہیں ان کی جیو پالیٹکس کی وجہ سے بہت تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں, اور آپ کی اکنامک آپ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سال میں آپ $10-12 بلین کا فوڈ ہی امپورٹ کرتے رہیں, حالانکہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مجموعی نیشنل سیکیورٹی ہے جس کا تعلق فوڈ سیکیورٹی سے بھی ہے, ہیلتھ سیکیورٹی سے بھی ہے, ایگریکلچرل سیکیورٹی سے بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اکنامک سیکیورٹی سے بھی ہے, یہ بہت اہم اور کرٹیکل معاملات ہیں جن پہ بروقت بھرپور انداز میں ریفلیکشن کی ضرورت ہے, پالیسی ریویو کی ضرورت ہے, اور ٹائملی اور افیکٹو ڈیسیژنز کی ضرورت ہے, تاکہ ہم ایکسٹرنل جو فوڈ امپورٹ بل ہے $10 بلین کا وہ بھی کم کریں, ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھائیں, اس میں ویلیو ایڈیشن بھی کریں, پلس جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں یعنی کہ پانی, کھاد, بیج, لیبر, یہ سارے معاملات کو ایفیشینٹلی یوز کریں اور ضائع نہ کریں. اور چوتھا یہ کہ ہم اپنے سیمی اسکلڈ لیبر کو اس کے لیے نئی اپرچونٹیز, مائکرو فائنینسنگ اور فسکل سپورٹ بھی پرووائڈ کریں, تاکہ ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں, اکنامک سیکیورٹی کے چیلنجز کو بھی ایڈریس کر سکیں, باہر کے جو مسائل فوڈ سیکیورٹی کی اور جیو پالیٹکس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اثرات کو بھی کم کر سکیں, اور گریجولی اپنی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا سکیں انکریزنگلی کمپیٹیٹیو ورلڈ. بالکل اپنا آصف محمد علی صاحب, آپ نے بڑا کمپریہنسو ہمیں جسے کہتے ہیں نا چاروں طرف سے ہمیں ایکسپلین کر دیا. ایک آخری اینگل بھی ہمیں بتائیں, اور وہ انڈیا کا ہے. انڈیا کا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کل انڈیا نے اپنی جو رائس ایکسپورٹ ہے, پرٹیکولرلی جو نان باسمتی جو وائٹ رائس ہے, اس کو بین کر دیا ہے. اور ابھی ہوا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر تقریباً 11.5% قیمتیں بڑھی ہیں پچھلے ایک سال کے اندر, اور پچھلے 3 مہینے کے اندر میں دیکھ رہا تھا 3% قیمتیں بڑھی. اور انڈیا علی بھائی تقریباً 40% دنیا کو رائس ایکسپورٹ کرتا ہے. تو اور ساتھ ہی انہوں نے 20% ڈیوٹی بھی امپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ لگا دی. ایک طرف رشیا نے گرین پہ کر دیا, انہوں نے رائس پہ کر دیا. آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ کو ایگزسٹنس ہے, یا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک رشیا تو وار کو دیکھ رہا ہوگا, انڈیا اپنی انفلیشن اور لوکل مارکیٹ کو دیکھ رہا ہے. سو یہ دونوں جو, اور پھر ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ جس طرح انڈیا رشیا سے تیل وغیرہ بھی لے رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی ویسٹ میں بڑی باتیں ہوئیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ بائی دا وے ہم تو انڈیا سے کوئی چاول وغیرہ نہیں خریدتے, اگر خریدتے ہوتے تو ساڑھے دے بھی لگ جانا سی. سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ, یہ کائنڈلی ہمیں آخر میں بتا دیں. اچھا, میں بالکل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا, اور بالکل میں نے بھی یہ رپورٹ دیکھی ہے, اور کل میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ آئی ہوپ کہ ہم ایک اسمارٹلی اور ٹائملی اس کو ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کریں. جو اس سال کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے, میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 8.8 ملین ٹن ایکسپیکٹڈ ہے جو پروڈکشن ہے چاول کی اس سال. اور ایکچولی فلڈ افیکٹڈ ایریاز جو ہیں اس کے باوجود, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا چلوں. میری بات ہو رہی تھی جو ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری ہیں ان سے کچھ عرصہ پہلے, تو انفارچونیٹلی اس کو نیشنل لیول کی پالیسی نہیں ابھی تک بنایا جا سکا, لیکن کچھ اسمارٹ لوگ تھے جو ساؤتھ پنجاب میں جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے, انہوں نے صرف یہ کیا کہ ریسرچ کر کے یا کچھ جو ایگریکلچرل ایکسپرٹس تھے ان کو انگیج کر کے, جہاں پہ پانی کھڑا تھا وہاں پہ انہوں نے صرف یہ کیا کہ بیج چینج کر لیا. بیج وہ یوز کیا جو ٹپیکلی وہ نہیں ہے کہ جو اویلیبل ہے, انہوں نے ریسرچر کو مطلب انگیج کر کے ڈسکس کیا کہ اس کنڈیشن میں کون سا بیج یوزفل ہے. تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ 6 گنا ییلڈ آئی ہے پچھلے سال سے. تو ہاؤ یو کنورٹ اٹ ٹو این اپرچونٹی بائی یوزنگ نالج اینڈ ریسرچ.
مطلب آپ ٹپیکل طریقے سے. بلکہ آن اے لائٹر نوٹ میں نام نہیں لیتا, بہت 22 گریڈ کے افسر تھے اس ڈپارٹمنٹ سے, وہ ایک صاحب نے بیچ میں انٹرونشن کی اور جو پنجاب کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سیکٹری ان کو پریشرائز کیا کہ جی یہ والا بیج آپ یہاں اس ایریے میں ڈسٹریبیوٹ کریں. انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ ان کی عادتیں خراب کر دیں گے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے یا آپ مطلب کس چکر میں. بٹ اینی وے آن اے لائٹر نوٹ, تو آپ اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے, NARC ہے, نیشنل ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے, پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل ہے, ان کے ساتھ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا فوڈ اینڈ ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ ہے اور جو سیڈ کارپوریشن ہے, ان کو بہت ٹائملی ان کو ریسرچ کر کے ایسے انیشیٹوز لانچ کرنے چاہیے, کس جگہ کی کنڈیشنز میں کیا چینجز آ رہی ہیں, کون سا بیج کہاں پہ کیسا چاہیے جو کہ اس کنڈیشن کے حساب سے یوزفل ہو, مطلب تاکہ آپ کا پیسہ سرمایہ ایفرٹ ضائع نہ ہو نا بھائی, اس کو آپ اپرچونٹی میں کروں. یہ ایک بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کو آبجیکٹیولی اور آپٹیمسٹک نوٹ یہ بتاؤں, میں ابھی لیٹسٹ رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اس سال ہماری جو رائس کی پروڈکشن ہے وہ 8.8 ملین ٹن ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہماری جو داخلی یعنی کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنے کے بعد ہم تقریباً 4.5 ملین ٹن اس سال انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے رائس. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا رائس بڑا اچھا ہے, باسمتی رائس جو ہے, بلکہ ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے, آپ مجھ سے شاید بہتر جانتے ہوں گے, آپ نے بھی دنیا میں بہت ٹریول کیا, آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ہمارے جو سادہ لوگ کسان ہیں وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے ان کا رائس دبئی میں, اور دبئی میں وہ ایک امپورٹ کر رہی ہوتی ہے ایک انڈین کمپنی, اور وہ اس کو انڈین برانڈ میں پیکیجنگ کر کے ویسٹرن مارکیٹ میں بیچتی ہے, اور وہ کوٹا انڈین ایکسپورٹ کا یوز ہو رہا ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے لندن کے ٹاپ مالز میں اور بڑے جو ان کے ہاؤس یعنی کہ سٹورز ہیں, ٹلڈا ایک انڈین برانڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ اندر لکھا ہوگا چھوٹا سا پروڈیوس آف پاکستان, لیکن برانڈ وہ انڈیا کا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی محنت سے جو ہے نا وہ دانش مندی کا نیم البدل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے, تو آپ کا زبردست رائس ہے, لمبا بھی ہے, ٹیسٹی بھی ہے, ایرومیٹک بھی ہے, تو اس کی آپ برانڈنگ اور مارکیٹنگ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو اس کو اور ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ صرف پروڈکشن کافی نہیں ہے, ایکسپورٹ کافی نہیں ہے, اس کی پیکیجنگ, برانڈنگ اور اچھی طرح سے مارکیٹنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں جب اگر انڈیا آپ کی مارکیٹ لیتا ہے, یا ایجپٹ بھی آپ سے کمپیٹ کر رہا ہے, یا بنگلہ دیش کر رہا ہے, یا ویتنام کر رہا ہے, یا تھائی لینڈ کر رہا ہے, تو آپ نے صرف پروڈکشن کی کوانٹٹی سے ان کو کمپیٹ نہیں کرنا. آپ نے, جس طرح میں نے پہلی بات کی تھی, آپ نے اس کی پروڈکشن, اس کی برانڈنگ, اس کی پیکیجنگ, اس کی سپلائی, ڈسٹریبیوشن, مارکیٹنگ, ان تمام پورے انڈسٹریل جو چین ہے فوڈ کی کموڈیٹیز کا, اس میں اس کے ہر سٹیج پہ ان سے کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ انویسٹمنٹ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی آنی چاہیے. ظاہر بات ہے ہمارا عام جو کسان ہے اس کی تعلیم, اس کا ایکسپوجر, اس کا انفلوئنس اور انگیجمنٹ دنیا کے ساتھ نہیں ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکس اینڈ اسپینسر میں پاکستان کا رائس پڑا ہوا ہو, یا پاکستان کا مینگو پڑا ہوا ہو, یا پاکستان کی مطلب کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہو. میں امریکہ میں رہا ہوں, آپ کو پتا ہے, مجھے یاد ہے وہاں کا ایک بہت بڑی چین ہے بیڈ باتھ اینڈ بیونڈ. میں نے جب اپنے گھر کا سامان لیا تو مجھے بڑا پرائڈ فیل ہوا. میں وہاں پہ گیا واشنگٹن میں بیڈ باتھ اینڈ بیونڈ کے اسٹور میں, تو میں نے دیکھا کہ میں نے بیڈ شیٹس اور یہ تکیے اور یہ ساری چیزیں لینی تھیں, تو مجھے ایک برانڈ نظر آیا جو میڈ ان پاکستان تھا, تو میں آئی میڈ شیور کہ میں نے وہ خریدا. تو لیکن obviously یہ چیزیں ہمیں اپنی تمام ایکسپورٹس میں ویلیو ایڈیشن, برانڈنگ, پیکیجنگ, مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں ہمارے سفارتکاروں کا بہت اہم رول ہے. ہمارا جو ٹریڈ تاشی بیٹھا ہوتا ہے نا ساری ایمبیسیوں میں, اس کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا جو مینوفیکچرر اور پروڈیوسر ہے اس کے لیے وہاں اپرچونٹیز تلاش کرے, ان کی میٹنگز کرائے, انگیجمنٹس کرائے, اس کی نیگوسیشن میں فیسیلیٹیشن کرے, تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے سید محمد علی صاحب. یہ مارکیٹنگ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جب گھر میں حالات بہتر ہوں تو ظاہری بات ہے وہ کمرشل اتاشی بھی جو ہے اس نے بھی پاکستان کا ہی مال
بکوانا ہے، اس نے کسی دوسرے ملک کا تو نہیں بکوانا ہوتا، تو وہ جو بھی انٹرنل ہمارے حالات ہوں گے اسی کو انہوں نے سیل کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اور پوٹینشیل بھی ہے، صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ محمد علی صاحب، بڑا مزہ آیا، بڑی کمپریہنسو ڈسکشن ہوئی فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اور اس کی جیو پالیٹکس کے اوپر، اور اس کے کیا امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می آلسو. آلویز اے پلیجر.